وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں. دن اور رات اللہ تعالیٰ کی مستقل بذات مخلوق ہیں اور بہت بڑی بڑی مخلوقات میں سے ایک ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جہاں بھی اپنی بڑی بڑی نشانیاں اپنی قدرت اور توحید کے دلائل بیان فرماتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ بطور خاص شروع میں دن اور رات کو ذکر فرماتے ہیں. دن اور رات ایک مستقل بذات مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ ہی وہ ذات ہے جنہوں نے رات کو دن کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو پیدا کیا. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ تمام مدار میں تیر رہے ہیں. پھر دن اور رات کا ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنا یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے اور اللہ نے اس کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں شمار کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں البتہ نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. جو لوگ عقل رکھتے ہیں، جو لوگ اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں تو ان کے لیے زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. قرآن کریم میں جہاں بھی دن اور رات کا ذکر آتا ہے تو وہ رات کا ذکر پہلے آتا ہے، دن کا ذکر بعد میں آتا ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ رات جو ہے وہ پہلے آتی ہے. اسی لیے اسلامی تاریخ میں، اسلامی تقویم میں جب دن شروع ہوتا ہے تو وہ رات سے شروع ہوتا ہے. رات پہلے ہوتی ہے، نئی تاریخ وہ رات سے شروع ہوتی ہے، مغرب سے. تو مغرب کے ساتھ اگلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے رمضان میں پہلے رات آتی ہے پھر روزہ آتا ہے، پہلے تراویح آتی ہے پھر روزہ آتا ہے. یہی معاملہ عید میں ہوتا ہے کہ جو عید کا دن ہوتا ہے تو اس کی رات چاند رات ہوتی ہے، اس کی رات شوال کی یکم شوال کی رات ہوتی ہے، وہ رمضان کی رات نہیں ہوتی. پھر یہ جو رات اور دن کا آنا جانا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. دن اور رات مل کر 24 گھنٹے پورا ایک دن بنتا ہے، رات کے 12 گھنٹے، دن کے 12 گھنٹے. لیکن یہ 12 گھنٹے دن اور رات برابر نہیں رہتے. کبھی اللہ تعالیٰ رات کا کچھ حصہ دن میں شامل کر دیتے ہیں رات کے کچھ گھنٹے نکال کر، اور کبھی اللہ تعالیٰ دن کے کچھ گھنٹے نکال کر ان کو رات میں شامل کر دیتے ہیں.
رات 12 گھنٹوں کی، دن 12 گھنٹے کا، کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ تقریباً 6 بجے صبح سورج نکل رہا ہوتا ہے اور اسی طرح 6 بجے کے لگ بھگ شام کو سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اب ان دنوں میں یہ بہار کے جو دن ہوتے ہیں ان میں دن اور رات برابر ہوتے ہیں، صبح کے 6 بجے سے لے کر شام کے 6 بجے تک 12 گھنٹے دن کے اور 12 گھنٹے رات کے۔ یہ تو ایک عام حساب کتاب ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ مطلب ہے یولج اللیل فی النہار، داخل کر دیتے ہیں رات کو دن میں رات داخل ہو جاتی ہے، پوری رات داخل نہیں ہوتی، رات کا کچھ حصہ یعنی وہ دن میں داخل ہو جاتا ہے۔ رات کا 1 گھنٹہ کبھی دن میں داخل ہو جاتا ہے، دن 13 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، رات 11 گھنٹے کی رہ جاتی ہے۔ کبھی رات کے 2 گھنٹے جو ہیں وہ دن میں شامل ہو جاتے ہیں اور دن جو ہے وہ 14 گھنٹے کا ہو جاتا ہے اور رات 10 گھنٹوں کی رہ جاتی ہے۔ یہ مطلب ہے یولج اللیل فی النہار، یہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور وہ داخل کر دیتا ہے اللہ رب العالمین دن کو رات میں۔ کبھی کبھی دن رات میں داخل ہو جاتا ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے، رات لمبی ہو جاتی ہے، جس طرح سردیوں میں ہوتا ہے آج کل دن رات میں داخل ہے، تو دن سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ صبح بھی اور شام کو بھی وہ رات میں شامل ہو جاتے ہیں، تو رات لمبی ہو جاتی ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ اگر دن 7 بجے شروع ہو، صبح سورج طلوع ہو اور شام 5 بجے سورج غروب ہو، اب سے کچھ پہلے کوئی مہینہ پہلے شام تقریباً 5 بجے سورج غروب ہوتا تھا اور تقریباً 7 بجے دن طلوع ہوتا تھا، تو دن 10 گھنٹوں کا رہ گیا 7 سے 5 بجے تک، اور رات 14 گھنٹوں کی ہو گئی۔ تو گویا کہ دن کا حصہ، دن کے 2 گھنٹے صبح 2 گھنٹے شام کو رات میں داخل ہو گئے، 4 گھنٹے دن کے وہ رات میں داخل ہو گئے۔ یہ ہے یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اور بعض آیات میں اسے اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے تعبیر کیا ہے کہ یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، سورہ زمر آیت نمبر 5، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے زمین و آسمان کو ایک مقصد کے ساتھ، حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ یکور اللیل علی النہار، اللہ تعالیٰ لپیٹ لیتے ہیں رات کو دن پر اور لپیٹ دیتے ہیں دن کو رات پر، اس سے بھی یہی مراد ہے واللہ تعالی عالم، کہ دن کا کچھ حصہ رات میں داخل ہو جاتا ہے سردیوں میں، یا رات کا کچھ حصہ دن میں داخل ہو جاتا ہے گرمیوں میں۔ تو یہ دن اور رات اور اس کی جو تمام یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں، تو اس کا ذکر زیادہ تر زمین و آسمان کی تخلیق کے ساتھ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بڑی نشانی ہیں۔ ان نشانیوں کو بیان کرنے سے مقصود کیا ہے؟ ایک تو مقصود یہ ہے کہ انسان کے سامنے ہو کہ انسان کا خالق مالک وہ کتنی عظیم ہستی ہے، وہ کتنا بڑا ہے، اور ہم اس کے سامنے کتنے حقیر ہیں کہ ہم نطفہ سے پیدا ہوئے ہیں اور ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے سامنے، لیکن ہم اللہ کے ساتھ کس طرح مقابلے میں آ جاتے ہیں اور کس طرح ہم اللہ کی ناشکری اور پھر اللہ کو للکارتے ہیں اور اللہ کے عذاب کو للکارتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ کی ان بڑی بڑی قدرتوں پہ غور کرنا چاہیے، اور پھر ان سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بنا لیتا ہے، اللہ کے علاوہ اوروں کا شکر ادا کرنے لگتا ہے، عبادت کی کئی صورتیں اوروں کے لیے انسان جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، ذبح اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کر لیا، نظر و نیاز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے دے دی، قسم اللہ کے علاوہ کسی اور کی کھا لی، اور اس قسم کی دعائیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے کر لی، کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا مان لیا، کسی اور کو عالم الغیب مان لیا، اور دیگر اللہ کی صفات انسان اوروں کو دینا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی شان تو یہ ہے، اللہ رب العالمین تو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، دن اور رات کو پیدا کرنے والے، دن اور رات کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے لانے والے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دن کو رات میں داخل کرنے والے، رات کو دن میں داخل کرنے والے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے معبود بھی انہوں نے بھی کچھ اس قسم کا کوئی کام کیا ہے تو وہ بتاؤ،
وہ اس قسم کے کام کر سکتے ہیں؟ کیا زمین و آسمان کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ کیا دن اور رات کی پیدائش میں، دن اور رات کو آگے پیچھے کرنے میں اور ان تمام معاملات میں ان کا کوئی حصہ ہے، ان کی کوئی شراکت ہے؟ اگر ہے تو وہ لائق ہو سکتے ہیں عبادت کے، لیکن اگر نہیں ہے اور واقعی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں مانتا، مشرکین میں سے بھی کوئی نہیں مانتا کہ ہمارے معبود یہ کام کر سکتے ہیں، اگر نہیں شراکت تو پھر اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیوں کرتے ہو؟ تو فرمایا کہ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیا ہے سورج اور چاند کو، سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، یعنی سورج اور چاند کو پیدا بھی اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اے انسانوں تمہارے اوپر یہ احسان کیا کہ اللہ نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے پیدا کیا، تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں سورج اور چاند، اور سورج اور چاند تمہارے لیے مسخر اللہ نے کیے۔ کس نے کیے؟ اللہ نے۔ انسان تو اتنا کمزور ہے کہ جو چیزیں اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں وہ چیزیں بھی انسان کے قبضے میں نہیں ہیں، انسان ان چیزوں کو بھی اپنے کنٹرول میں مکمل نہیں کر سکتا، ان چیزوں کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے، اللہ نے ان کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، انسان ان چیزوں سے اتنا ہی فائدہ لے سکتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کو مسخر کیا ہے۔ اب سورج اللہ نے مسخر کر دیا، کس کے لیے مسخر کیا؟ یہاں ذکر نہیں ہے کس کے لیے مسخر کیا، یہاں صرف یہ ہے کہ مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، مسخر کرنا یعنی اس کے فوائد اللہ نے مسخر کر دی، کس کے؟ ہمارے لیے، انسان کے لیے۔ دیگر آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا ہے، فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّن، سورہ جاسیہ میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ جاسیہ آیت نمبر 13، کہ اس نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے، انسانوں تمہارے لیے مسخر کیا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ یہ آسمانوں میں جو کچھ ہے، آسمان زمین سب سے پہلے خود ہمارے لیے اللہ نے مسخر کر دیے، پھر آسمانوں میں جو کچھ ہے، سورج چاند ستارے اجرام فلکی اور تمام چیزیں، زمین میں جو کچھ ہے، یہ سمندر اور یہ درخت اور یہ شجر حجر اور یہ ہر قسم کے پہاڑ اور یہ ہر قسم کی چیزیں، یہ تمام چیزیں آسمانوں میں ہوں یا زمین میں ہوں، یہ مسخر کر دی تمہارے لیے، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، سارے کا سارا منہ، اللہ کی طرف سے۔ یہ اللہ کی خاص ایک رحمت ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں تمہارے لیے مسخر کی ہیں۔ انسان تو ان چیزوں کو اپنے قبضے میں کر بھی نہیں سکتا، یہ چیزیں تو اتنی بڑی بڑی ہیں کہ انسان تو ان کے سامنے شاید نقطے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو پیدا کیا اور ان کا پورا سسٹم بنایا، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کا فائدہ انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ یہ مطلب ہے وسخر الشمس والقمر، مسخر کر دیا سورج اور چاند کو۔ روزانہ سورج نکلتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے، چاند نکلتا ہے چاند غروب ہو جاتا ہے، اور ایک وقت کے مطابق، مقررہ وقت کے مطابق نکلتا ہے، اس کے مطابق غروب ہوتا ہے۔ ہمارے سارے وقت اس کے مطابق سیٹ ہوتے ہیں، ہم وقت کا حساب اس سے لگاتے ہیں، ہم دنوں کا، گھنٹوں کا، منٹس کا، سیکنڈوں کا حساب جو ہے وہ ہم سورج اور چاند سے لگاتے ہیں، ایک لگی بندی ترتیب کے مطابق اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ ایک لمحہ بھی لیٹ نہیں ہوتے، ایک لمحہ بھی جلدی نہیں کرتے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، سورہ ابراہیم میں فرمایا اللہ نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، وہ گردش میں ہیں ایک مخصوص حساب کتاب اور نظام کے مطابق۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، یہ دن رات اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں، ہر چیز سے فائدہ انسان اٹھا رہا ہے۔ تو انسان غور کرے کہ انسان کے اندر کیا ایسی چیز ہے کہ اللہ نے انسان کو اتنا مقام دے دیا۔ جب اللہ نے انسان کو اتنا مقام دے دیا ہے تو اللہ نے انسان کو اتنا بڑا مقام ایسے ہی تو نہیں دے دیا، اللہ نے تمام بڑی بڑی مخلوقات، ان کا فائدہ انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ جب کسی کو بہت زیادہ کسی پر انعام کیا جاتا ہے، کسی کو بہت زیادہ سہولتیں دی جاتی ہیں، تو اس سے اتنا ہی بڑا مقصد لیا جاتا ہے، اتنی بڑی ذمہ داری لی جاتی ہے۔ جس کی جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو اتنی بڑی تنخواہ ملتی ہے اور اتنے زیادہ سہولیات اس کو ملتی ہیں، اور اگر کسی کو تنخواہ ملے اور سہولیات ملے اور وہ کرے کچھ نہ تو پھر اس پر ناراضگی بھی اتنی شدید ہوتی ہے۔ اصل میں اللہ نے یہ سب چیزیں انسان کے لیے بنائی ہیں، اور اللہ نے انسان کو در حقیقت اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ دنیا کے اندر
خیر و شر کی کشمکش میں خیر کا ساتھ دے انسان اور خیر کو دنیا کے اندر غالب کرنے کی کوشش کرے، یہ انسان کی ذمہ داری ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی کا نام امانت ہے۔ انسان یہ تمام کام اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے کرتا ہے۔ انسان کو اختیار ہے، اپنی مرضی سے انسان جو ہے وہ چاہے تو ان کو کر لے اور اللہ رب العالمین کا عبادت گزار اور شکر گزار بن کر اللہ کی نعمتوں کا حقدار ہو جائے، اور چاہے انسان جو ہے وہ ان کو پورا نہ کرے، اللہ رب العالمین کی بات نہ مانے، دین کو غالب کرنے کی کوشش نہ کرے، تو پھر وہ اس کی سزا بھگتے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی عظمت بیان فرما رہے ہیں کہ مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمی، ہر چیز جاری و ساری ہے، لاجل مسمی، ایک وقت مقررہ کے لیے، ایک وقت مقررہ کے لیے ہر چیز جاری و ساری ہے، یعنی ہر چیز جاری ساری ہے ایک وقت مقررہ تک، ایک وقت مقررہ تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی، پھر جب ان کا وقت پورا ہو جائے گا تو وہ ختم ہو جائیں گی، جب اللہ چاہیں گے ختم ہو جائیں گی، جب اللہ چاہیں گے اللہ دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ ایک وقت آنا ہے کہ سورج ختم ہو جائے گا، سورج لپیٹ لیا جائے گا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب یہ آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انشقت، ایک اور جگہ فرمایا اذا السماء انفطرت، جب یہ آسمان پھٹ جائے گا، ایک اور جگہ فرمایا کہ وفتحت السماء فکانت ابوابا، یہ آسمان کھول دیا جائے گا، اس میں دروازے بن جائیں گے۔ یہ زمین جو ہے، یہ زمین اور پہاڑ اتنے مضبوط ہمیں نظر آتے ہیں، ان کو ریزہ ریزہ ذرے ذرے کر دیا جائے گا۔ وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، یہ زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، ایک ایک ذرے ذرے بن جائیں گے۔ پھر اللہ جب دوبارہ چاہیں گے اللہ دوبارہ بنا دیں گے۔ جو اللہ پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے، ان تمام مخلوقات کو بھی اور انسان کو بھی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، محشر کے دن میدان محشر میں بدل دی جائے گی زمین بھی اس زمین کے علاوہ، والسماوات، اور آسمان بھی اس آسمان کے علاوہ، زمین بھی بدل جائے گی، آسمان بھی بدل جائے گا میدان محشر میں۔ تو فرمایا کہ یہ تمام چیزیں جاری و ساری ہیں ایک وقت مقررہ تک۔ دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں کہ تمام چیزیں ایک وقت مقررہ کے مطابق جاری ہیں، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے تمام چیزیں ایک مقررہ نظام کے مطابق چل رہی جن میں ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ ہر چیز جاری ساری ہے ایک وقت مقررہ کے مطابق، ہر چیز کا اپنا مدار ہے، سورج کا اپنا ہے، چاند کا اپنا ہے، سورج کے ساتھ جو سیارے ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا مدار ہے، اور ہر چیز اپنے مدار میں چل رہی ہے ایک لگے بندے نظام کے مطابق، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ اور دیگر جو تمام ستارے ہیں، کروڑوں اربوں خربوں کہکشائیں اور یہ سب چیزیں، ہر چیز ایک لگے بندے نظام کے مطابق چل رہی ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہر چیز چل رہی ہے ایک وقت مقررہ تک، یہ لام کے لیے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور لام تک کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ ہر چیز ایک وقت مقررہ تک چل رہی ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہر چیز کی ایک انتہا ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے، اللہ رب العالمین کے چہرے کے۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے ہر چیز چل رہی ہے ایک وقت مقررہ کے مطابق، ایک لگے بندے نظام کے مطابق، جو کس نے مقرر کیا؟ خالق کائنات نے۔ ان تمام چیزوں سے اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرتوں کا پتہ لگتا ہے، اللہ کتنے عظیم ہوں گے، جو اتنی عظیم مخلوقات کے خالق ہیں تو وہ کتنے عظیم ہیں۔ کیا پتہ لگا اس سے انسان کے سامنے اپنے خالق کی عظمت آئی، اور اس سے یہ پتہ لگا کہ ہم نے اللہ کے علاوہ جن کو معبود بنا رکھا ہے، جو ہمارے جیسے ہی ہیں، ہم نے ان کو اللہ کے برابر کر دیا۔ جو مکھی تو کیا، مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے، کوئی چیز نہیں بنا سکتے، ان کو اس اللہ کے ہم نے مقابل کر دیا، اس اللہ کے سامنے ہم اکڑتے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ تمہارا رب یہ ہے رب کی عظمت، رب کی شان تو یہ ہے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے ہر چیز کی،
آسمانوں کی، زمین کی، تمام خزانوں کی، ہر چیز کی. لہو ملک السماوات والارض، اس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور ہر چیز کی بادشاہت. رات کو تہجد کے وقت دعائے ثنا سکھائی ہے ہمیں. جب نماز پڑھی جائے تو اس میں اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن. اے اللہ آپ کے لیے ہی ہر قسم کی تعریف ہے، کیونکہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کی بادشاہت آپ ہی کے لیے ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو یہ ہے تمہارا رب جس کے لیے ہر قسم کی بادشاہت ہے، ہر قسم کا اختیار اس کے لیے. بدبخت ہیں وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اللہ کے اختیار اوروں کو دے دیتے ہیں. اللہ کے اختیار اوروں کو دے دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اختیار سارا کا سارا میرے پاس ہے. اللہ نے اپنا اختیار کسی کو نہیں دیا. لوگ کہتے ہیں اللہ نے اپنا اختیار فلاں کو دے دیا. بھئی یہ اختیار ان لوگوں نے اللہ سے لے کے فلاں کو دیا ہے، اللہ نے تو اپنا اختیار کسی کو نہیں دیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ تقابل کر رہے ہیں اصل میں اپنا اور بدبخت جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں. اللہ تقابل کر رہے ہیں کہ تم کیسے ان کو میرے ساتھ شریک کرتے ہو. میری تو شان اور عظمت یہ ہے جو میں نے بیان کی. اب جو تمہارے معبود ہیں ان کی شان بیان کرو. ان کی شان کیا ہے؟ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ تمہارا رب اور اسی کے لیے بادشاہت ہے. والذین تدعون من دونہ، جنہیں تم بلاتے ہو اللہ کے علاوہ، جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، جن سے تم دعائیں مانگتے ہو اللہ کے علاوہ. ما یملکون من قطمیر، نہیں وہ اختیار رکھتے کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر. قطمیر، کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک جھلی سی ہوتی ہے، اس نے کھجور کی پوری گٹھلی کو ڈھانپا ہوتا ہے. کھجور اور گٹھلی کے درمیان وہ جھلی باریک سی ہوتی ہے. کتنی باریک اور کتنی ردی اور ہلکی سی چیز ہوتی ہے وہ. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، وہ چاہے بڑے سے بڑا نبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا اللہ کا مقرب فرشتہ کیوں نہ ہو، چاہے بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، چاہے وہ غوث، قطب، اقطاب، بڑے بڑے ہم نے عہدے بنا رکھے، کوئی کیوں نہ ہو، وہ کھجور کی گٹھلی کی یہ جو جھلی ہے اس جھلی برابر بھی اختیار نہیں رکھتا. اور اللہ رب العالمین کی بادشاہت تو اللہ نے بیان کر دی. تو اب کیسے یہ اور وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ چیز عقل میں بھی آ سکتی ہے کسی کی عقل میں بھی نہیں آ سکتی. اب آپ بتائیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اختیار فلاں کو دے دیے، فلاں کو دے دیے، قرآن کریم کوئی اور باتیں ہیں. قرآن کریم میں لوگوں نے کچھ اور کہانیاں بنا رکھی ہیں اور لوگوں نے سارا دین ان کہانیوں کو سمجھ رکھا ہے اور قرآن سے دور ہیں. اور ان سے کہا جائے قرآن پڑھیں تو ان کے مولوی ان کو قرآن پڑھنے سے روک دیتے ہیں، کہتے ہیں قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ان کے نزدیک اصل میں وہ خود گمراہ ہیں، ان کے نزدیک وہی ہدایت ہے، اور جو اصل ہدایت ہے وہ ان کے نزدیک گمراہی ہے. اور وہ کہتے ہیں اللہ کا کلام پڑھو گے تو تم اصل میں کہنا ہی چاہتے ہیں تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، لیکن انہوں نے اس کا نام گمراہی رکھا ہوا. وہ کہتے ہیں تم گمراہ ہو جاؤ گے قرآن پڑھو گے تو. قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے اور یہ کچھ اور کہتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے فلاں کو یہ اختیار دے دیا، فلاں کو اللہ نے اولاد کا اختیار دے دیا، فلاں کو اللہ نے حاجت روائی مشکل کشائی کا اختیار دے دیا، فلاں کے پاس یہ اختیار، فلاں کے پاس یہ اختیار، فلاں غریبوں کو نوازتا ہے، فلاں لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور فلاں جو ہے نا وہ داتا ہے اور سب کچھ دینے والا ہے. کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا. جی ان سے کہا جائے گی تو اللہ کے اختیارات ہیں. جی اللہ نے دے دیے ہیں. پھر اللہ نے کہاں دیے ہیں؟ اللہ تو فرماتے ہیں میں نے کسی کو کچھ نہیں دیا. پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، سورہ سبا میں آیت نمبر 22 میں ہم نے پڑھا. اللہ فرماتے ہیں کہ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، پکار کر دیکھو ان لوگوں کو جن کو تم اللہ کے علاوہ گمان کرتے ہو کہ وہ اللہ کے علاوہ معبود ہیں، اللہ کے علاوہ حاجت روا مشکل کشائے ہیں، بگڑی بنا سکتے ہیں، نفع نقصان دے سکتے ہیں، حاجت روائی مشکل کشائی کر سکتے ہیں. ان کو ذرا پکار کر دیکھو. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ آسمان و زمین میں ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے. اب آپ بتائیے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا واضح آیت ہو سکتی ہے؟ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے فلاں کو اختیار دے دیا، بیٹوں کو اختیار دے دیا، اولاد دینے کا اختیار دے دیا، تو یہ آیت کو ہم کہاں لے کے جائیں گے؟ قرآن تو بالکل کچھ اور بات کر رہا ہے.
قرآن کہتا ہے یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ تدبیر کرتے ہیں آسمان سے زمین تک. آسمان سے زمین تک پوری تدبیر اللہ خود ہی کر رہے ہیں. اللہ نے تو کسی کو کوئی چیز نہیں دی. یا تو یہ ہونا اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے تدبیر کر دیتے ہیں نیچے، پھر اللہ تعالیٰ کسی کو سونپ دیتے ہیں. اللہ نے تو کسی کو کوئی چیز نہیں سونپی. اللہ کو سونپنے کی ضرورت کیا ہے؟ سونپنے کی ضرورت تو اس کو ہو کہ جس نے کہیں آرام کرنے جانا ہو، جو ہر وقت کسی کی مدد نہ کر سکے، جو ہر وقت دعائیں نہ سن سکے، جس کو آرام کے لیے کچھ وقت چاہیے ہو. اللہ کو تو نہ نیند آتی ہے نہ اللہ کو اونگ آتی ہے. کل یوم هو فی شأن یسألہ من فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر مخلوق اللہ سے سوال کرتی ہے اور اللہ ان سب کی حاجتیں پوری کرتے ہیں. کل یوم هو فی شأن، اللہ ہر روز کسی نہ کسی حالت میں ہوتے ہیں. ہر وقت اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی کسی کی حاجت پوری کر رہے ہیں، کسی کی دعائیں سن رہے ہیں، کسی کا کچھ کسی کا کچھ. اللہ تو ہر دم کسی نہ کسی کیفیت میں ہے. یہ کہتے ہیں نہیں جی اللہ نے جو ہے وہ اختیارات فلاں کو دے دیے، فلاں کو دے دیے، فلاں کو دے دیے، تو اللہ تعالیٰ فارغ ہو کے بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ نظام بنا کر اللہ تعالیٰ کہیں اور چلے گئے ہیں ولیعاذ باللہ. ان سب چیزوں کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے جب اللہ تعالیٰ خود موجود ہیں ہر کام کرنے کے لیے، اولادیں دینے کے لیے، بیٹے بیٹیاں دینے کے لیے، اور ساری حاجتیں پوری کرنے کے لیے، تو اوروں کو اللہ کیوں دیں گے؟ عقل میں بھی بات نہیں سماتی. یا تو اللہ کو ضرورت ہو، اللہ سے ہوتا نہ ہو، ایسی بات بھی نہیں ہے. یا اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی بیک وقت سن نہ سکتے ہوں. اتنی اللہ کی توہین ہے، اللہ معاف کرے. کہتے ہیں جی اللہ کو پکارنا ہو، اللہ سے مانگنا ہو، تو وہاں تو واسطوں کی ضرورت ہے، اور جب اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں وہاں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. خالق کائنات کو پکارنا ہو، وہاں تو واسطوں کے بغیر پکارا نہیں جا سکتا. وہ تو وہاں تک تو آواز جاتی نہیں ہے شاید ہماری، شاید کوئی زبانوں کا مسئلہ بن جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی جب پیر عبدالقادر جیلانی کو پکارنا ہو، جب فلاں حاجت روائی کے لیے پکارنا ہو، وہاں کسی واسطے کی ضرورت نہیں. وہ ڈائریکٹ آواز بھی وہاں جاتی ہے اور وہ ڈائریکٹ ہر چیز جاتی ہے. عجیب جو ہے وہ منطق ہے، اور اللہ معاف کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو موحد ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ غور کرنے والے ہیں، سب سے بڑے عقل مند ہیں. وہ جو ان سب چیزوں میں غور کرتے ہیں اور ان سب چیزوں میں غور کر کے اللہ کی توحید کو پہچان لیتے ہیں، ان سے بڑھ کر عقل مند کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر اولو الالباب کون ہو سکتا ہے؟ اور مشرک سے بڑھ کر بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا. تو فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ ہے تمہارا رب جس کے لیے بادشاہت ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کی چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے. فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقابل کیا ہے اپنی عظمت کا اور اپنی شان کا، اپنی قدرتوں کا، اور جن کو اللہ کے بالمقابل پکارا جاتا ہے. اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ زمین و آسمان کے خالق ہیں، اور ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اور ہر چیز کا نظام اللہ نے بنایا ہے. اور جن کو اللہ کے علاوہ پوجا جاتا ہے وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، اس کے باوجود لوگ پکارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو، لا يسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری دعا سنتے ہی نہیں، تمہاری پکار سنتے ہی نہیں. کیوں نہیں سنتے؟ کیونکہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں، وہ تو قبروں میں جا چکے ہیں. جو فوت ہو چکا ہو تو وہ کیسے سنے؟ وہ سن ہی نہیں سکتا. اگر وہ سن سکتا ہو تو جب کوئی فوت ہو تو فوت ہونے کے بعد ہم اسے کچھ نہیں سنا سکتے. قبر میں دفنانے سے پہلے ہم اسے کچھ نہیں سنا سکتے. کوئی فوت ہو جائے، آپ اس کے پاس بیٹھ کے کہیں کہ بھئی تم لیٹے ہوئے ذرا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا نہیں ہوگا، وہ تو بے جان ہے. اگر اس کو غسل دینا ہے تو وہ اس کو غسل دینے والوں نے غسل دینا ہے. غسل دینے والے اس سے کہیں کہ بھئی تم جو ہے وہ کروٹ بدل لو، ہم نے تمہیں غسل دینا ہے، وہ بات نہیں سنتا. مردہ جو فوت ہو جائے وہ کسی کی بات نہیں سنتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو فوت ہو جائے تو وہ دفنانے سے پہلے تو بات نہ سن سکے، اور دفنانے کے بعد پھر وہ اتنی دور کی بات سن لے؟ منو مٹی کے نیچے جا کر وہ بات سن لے. وہ منو مٹی میں جائے بغیر پہلے تو بات نہ سن سکے، پہلے تو کوئی جواب نہ دے سکے،
نہ سن سکے اور پھر قبر میں جا کے وہ سننا بھی شروع کر دے، جواب بھی دینا شروع کر دے، اور پھر وہ حاجتیں بھی پوری کرنا شروع کر دے، کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنی غیر منطقی، غیر عقلی بات، کتاب و سنت کے صریح مخالف۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تمہاری پکار سنتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ قبر والا مردہ شخص سنتا ہے کہ نہیں سنتا، تو قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردے کو نہیں سنا سکتے، انک لا تسمع الموتى، آپ مردے کو نہیں سنا سکتے۔ عام انسان مردے کو کیا سنائے، نبی بھی مردے کو سنانا چاہے، نبی بھی مردے کو نہیں سنا سکتا۔ اللہ سنانا چاہے اللہ سنا سکتے ہیں، نبی کسی کو سنانا چاہے نبی بھی نہیں سنا سکتے۔ عام انسان کسی کو کیا سنائے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہاں مردے سے مراد مردہ نہیں ہے، یہاں مردے سے مراد دل کا مردہ ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، سورہ نمل کی، سورہ روم کی، یہاں مردے سے مراد دل کا مردہ ہے، لیکن اصل میں یہاں دل کے مردے کو تشبیہ دی گئی ہے حقیقی مردے کے ساتھ، اور بتایا جا رہا ہے جس طرح حقیقی مردہ نہیں سنتا اس طرح دل کا مردہ بھی نہیں سن رہا۔ یہاں واقعی مردے سے مراد دل کا مردہ ہے، کافر شخص وہ نہیں سن سکتا، اس کو اصل میں تشبیہ دی جا رہی ہے جس طرح حقیقی مردہ نہیں سنتا یہ بھی مردے ہیں، یہ بھی نہیں سنتے، تو در حقیقت یہاں حقیقی مردے کی سماعت سے انکار کیا جا رہا ہے۔ اور ویسے قرآن کریم میں ایسی آیات بھی ہیں جہاں حقیقی اور دل کا مردہ چھوڑ کر اللہ نے قبر میں موجود مردے کی بات کی ہے۔ قبر میں تو مردہ حقیقی مردہ ہوتا ہے نا، اللہ نے اس کے بارے میں بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، سورہ فاطر، اسی صورت میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر 22 میں کہ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں سنا دیں، اللہ جسے چاہیں سنا دیں، زندہ کو سنانا ہے زندہ کو سنا دیں، مردے کو سنانا ہے مردے کو سنا دیں، کسی جمادات کو سنانا ہے، اللہ تو ہر ایک کو سنا سکتے ہیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور نہیں ہے آپ سنانے والے قبر والے کو، اے نبی آپ نہیں سنا سکتے جو قبر میں ہے اس کو۔ اب یہاں تو جو قبر میں ہے سے مراد تو ہم دل کا مردہ نہیں لے سکتے، یہاں تو حقیقی مردہ ہی مراد لینا پڑے گا جو قبر میں ہوتا ہے۔ قبر میں عام لوگ بھی ہوتے ہیں، قبر میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں، نبی ولی، قبر ان کی بھی ہوتی ہے۔ عمومی بات ہے، آپ قبر والے کو نہیں سنا سکتے۔ خطاب کس کو ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ عام انسان تو چھوڑے، نبی بھی نہیں سنا سکتا اس کو، اگر نبی خود سنانا چاہے تو۔ ہاں اگر نبی اللہ کے حکم سے سنانا چاہے تو وہ تو اللہ تو جسے چاہے سنا دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ جنگ بدر کے قیدی، جنگ بدر کے جو مردے تھے ان کو سنایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان سے بات کی تھی کہ اللہ نے جو ہم سے وعدے کیے تھے، اللہ نے تو ہمارے وعدے پورے کیے، اللہ نے ہمیں فتوحات دے دی مسلمانوں کو، اللہ نے تم سے وعدے کیا تھا عذاب کا اور تباہی کا، تو کیا وہ وعدہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب تم اس وقت عذاب میں ہو کہ نہیں ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد وہ جن تمام سرداروں کو کنویں میں ڈال دیا تھا ان سے کلام کیا تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کیوں ان سے خطاب کر رہے ہیں، تو سن نہیں رہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ سن رہے ہیں اس وقت، یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں اس وقت۔ تو بعض لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا، تو وہاں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ وہ اس وقت سن رہے ہیں، اور وہ اللہ سنا رہا تھا انہیں معجزاتی طور پر۔ تو جب اللہ سنانا چاہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی سنا سکتا ہے، ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو بھی سنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر آ کے سلام کرتے تھے، پتھر تو سلام نہیں کرتا، یہ تو معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کو چاہے نبی پر سلام کہلوا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جس تنے پہ ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیتے تھے، جب آپ نے ٹیک لگانا چھوڑ دیا اور ممبر آپ کے لیے بنا دیا گیا تو وہ تنا جو ہے پھوٹ پھوٹ کے بچے کی طرح رونا شروع ہو گیا، تنا تو نہیں روتا۔ یہ تو معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہیں کریں۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے سنایا مشرکین کو، قبر والوں کو، تو اللہ جس کو چاہیں سنا دیں، وہاں تو اللہ کی بات ہے۔ بات ہو رہی ہے کوئی شخص خود، نبی بھی خود اپنی مرضی سے کسی کو نہیں سنا سکتا، اللہ جسے چاہیں سنائے۔
تو قبر والا کچھ نہیں سنتا. ہاں اللہ جو قبر والے کو سنانا چاہے قبر والا وہ سن لیتا ہے. قبر والا قدموں کی چاپ سن لیتا ہے، ہمارا ایمان ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب قبر والا قبر میں ہوتا ہے تو جو قدموں کی چاپ ہوتی قبر والا وہ سن لیتا ہے. وہ چونکہ حدیث میں آ گیا، ہمارا ایمان بالغیب ہے کہ ہاں جی وہ قدموں کی چاپ سنتا ہے. اللہ جو چاہیں سنا دیں، جو اللہ چاہیں سنا دیں. اللہ سنا سکتے ہیں، ورنہ قبر والا نہ وہ قبر میں دفنانے سے پہلے سن سکتا ہے، نہ قبر میں دفنانے کے بعد سن سکتا ہے. اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار ہی نہیں سنتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر بالفرض وہ سن لیں، سنتے نہیں ہیں لیکن اگر فرض کرو کہ سن لیں، سن بھی لیں، مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہ تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے، تمہاری بات کو قبول نہیں کر سکتے. اگر ہم فرض کریں کہ وہ سن لیتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، اللہ نے اصول بتا دیے کہ جو ان کو پکارے گا وہ نہیں سنیں گے. اور اگر سن لیں وہ تو وہ جواب نہیں دے سکتے، قبول نہیں کر سکتے. اگر کسی مردے کو پتہ لگ جائے کہ ہم اس مردے سے جو ہے وہ کوئی خیر چاہتے ہیں، ہم کوئی اس سے کوئی اولاد چاہتے ہیں، ہم اس سے کوئی ایسی چیز چاہتے ہیں کہ جو خدائی اختیارات ہیں، اور ہم اس سے کہتے ہیں تم یہ میرا کام کر دو، میں مشکل میں ہوں، میری مشکل پوری کر دو، وہ سنتا نہیں ہے ہماری یہ پکار. اگر وہ سن لے تو کیا کر سکتا ہے؟ وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اس نے ہمارے لیے کیا کرنا ہے؟ وہ اپنے آپ کو قبر سے نہیں نکال سکتا، دنیا میں نہیں آ سکتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا اپنے لیے، اس نے ہمارے لیے کیا کرنا ہے؟ اگر بالفرض وہ سن لے، سنتا نہیں ہے، اگر وہ سن لے تو وہ جواب نہیں دے سکتا، قبول نہیں کر سکتا تمہاری دعا کو. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ کفر کریں گے تمہارے شرک کا. کون؟ جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو قیامت کے دن تمہارے وہ شرک کا انکار کر دیں گے. پتہ لگا یہ شرک ہے، اللہ نے اس کو شرک قرار دیا ہے. کس بات کو؟ مردوں کو پکارنے کو. یہ سمجھنا کہ یہ فلاں بزرگ ہیں تو وہ قبروں میں جا کر وہ اب ہماری باتیں سنتے ہیں اور ہماری باتیں سننے کے بعد ان کو پورا کر سکتے ہیں، یہ شرک ہے. اللہ نے اس کو شرک قرار دیا ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، تم ان کو پکار کر دیکھو وہ سنتے نہیں ہیں. اگر بالفرض سن لیں تو جواب نہیں دے سکتے، قبول نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن تمہارے دشمن بن جائیں گے. قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے. کیا پتہ لگا اس سے کہ یہ شرک ہے، یہ عمل یہ شرک اکبر ہے. کسی مردے میں موجود چاہے ولی ہو، چاہے وہ نبی ہو، جو بھی ہو، تو اس کو پکارا جائے، کوئی بڑا امام کیوں نہ ہو، اس کو پکارا جائے اور اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ ہماری پکار سنتا ہے اور جواب دے سکتا ہے. شرک ہے یہ قرآن کے مطابق، اللہ کا فیصلہ یہ ہے. دوسری بات کیا پتہ لگی؟ دوسری بات پتہ لگی کہ قیامت کے دن وہ انکار کریں گے. گویا کہ یہ یہاں زندہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں ان کی بات ہو رہی ہے جو دنیا میں زندہ تھے پھر فوت ہو گئے، ان کو پکارا جاتا ہے. قیامت کے دن دوبارہ اللہ ان کو زندہ کریں گے. تو قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا وہ انکار کریں گے. پتہ لگا یہاں جمادات کی بات نہیں ہو رہی. کچھ لوگ اس قسم کی آیتوں جب یہ آیتیں پیش کی جائیں وہ کہتے ہیں یہ تو جمادات کی بات ہو رہی ہے، یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو مشرک وغیرہ کچھ جمادات کو بھی پکارتے تھے، سورج کو، چاند کو، پہاڑوں کو. یہ اصل میں ان کی بات ہو رہی ہے کہ تم اس سورج کو پکار کر دیکھو، سورج سنتا ہی نہیں. اگر سن لے تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتا. بھئی اگر یہاں سورج مراد ہے تو قیامت کے دن وہ اس شرک کا انکار کیسے کرے گا؟ سورج، اگر سورج چاند ستاروں کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو بات ہو رہی ہے جیتے جاگتے انسانوں کی. قیامت کے دن ہوں گے، وہ ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ نئے بنا دیں گے. تو یہاں بات ہو رہی ہے جو قیامت کے دن انکار کریں گے تمہارے شرک کا، قیامت کے دن انکار کر دیں گے، قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے کہ تم نے ہمیں کیوں پکارا، تم نے ہمیں اللہ کا شریک کیوں بنا دیا، تم نے تو ہمیں اللہ کے کٹہرے میں کھڑا کروا دیا. کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو کٹہرے میں کھڑا کر کے سوال کریں گے، حضرت عیسیٰ کو اور دیگر ان بزرگ ہستیوں کو، کہ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ، میرے علاوہ معبود بنا لو. اللہ تعالیٰ سوال کریں گے حضرت عیسیٰ سے، اور جب ان سے سوال ہوگا تو یہ قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے ان لوگوں کے جو ان کو پکارتے رہے، اور قیامت کے دن ان کے اس شرک کا انکار کریں گے. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اور زیادہ واضح طریقے سے فرمائی ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ سورہ احقاف آیت نمبر 5. اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ اس کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہ دے سکے. اللہ کے علاوہ جس کو پکارا جاتا ہے قبر والے کو، وہ قیامت تک اس پکار کا جواب نہیں دے سکتا. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ تو ان کی پکار سے ہی غافل ہیں، پکار سے غافل ہیں، قیامت تک جواب نہیں دے سکتے. اور صرف وہ نہ سنتے ہیں نہ وہ جواب دے سکتے ہیں، بلکہ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب میدان محشر لگے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، تو وہ دشمن بن جائیں گے پکارنے والوں ان کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. تیسری بات، جب اس قسم کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں ان لوگوں کو یہ کہتے ہیں ہم اصل میں اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو ان کو پکارتے ہیں. پکارنا تو عبادت نہیں ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت شرک ہوتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہاں اللہ نے پکارنے کی بات ہی تو کی ہے. پھر ان کی گڑبڑ کیا ہے کہ ایسے لوگوں نے قرآن کے ترجمے بھی کیے ہیں، ترجموں میں گڑبڑ کر دی ہے. جہاں بھی ان تدعوہم ہے وہاں اس کا ترجمہ عبادت کرتے ہیں، پکارنا کرتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں اصل میں عبادت منع ہے غیر اللہ کی، غیر اللہ کو پکارنا منع نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارا جا سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبیوں سے، ولیوں سے ان کا کرم مانگا جا سکتا ہے، پکارا جا سکتا ہے. پکارنا تو عبادت نہیں ہوتی، سجدے کرنا عبادت ہوتی ہے. ہم سجدہ تو نہیں کرتے اللہ کے علاوہ کسی کو، حالانکہ سجدے بھی کرتے ہیں، یہ سجدے بھی کرتے ہیں تعظیم کے نام پہ. کہتے ہیں ہم تو عبادت نہیں کرتے، ہم تو پکارتے ہیں. پکارنا کون سی عبادت ہے بھئی؟ یہاں اللہ پکارنے کی تو بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اور کس کی بات کر رہے ہیں؟ اور پکارنا یاد رکھیے عبادت ہوتی ہے. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے. تو یہ پکارنا ہی عبادت ہے. یہاں اللہ تعالیٰ اس پکارنے کو شرک قرار دے رہے ہیں. یہاں پکارنے کی بات ہو رہی ہے. پکارنا عبادت ہے، حدیث میں آتا ہے دعا هو العبادہ. قرآن سے پتہ لگتا ہے کہ پکارنا عبادت ہے. وقت ختم ہو گیا. تو پکارنا صرف اللہ کو لائق ہے اور کسی کو لائق نہیں. لہو دعوت الحق، صرف اللہ کو پکارنا حق ہے. قبر پہ جا کے اللہ کو پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اللہ گھر میں نہیں سنتے؟ چلیں انشاءاللہ اس موضوع کو مزید کل کرتے ہیں. ولا ينبئك مثل خبیر، نہیں آپ کو خبر دے گا خبیر جیسی کوئی خبر. اللہ جیسی کوئی خبر نہیں دے گا، کیونکہ اللہ کو ہر بات کا پتہ ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ قبر میں موجود مردہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا. اللہ جیسی خبر کوئی نہیں دے گا. اور اللہ فرماتے ہیں قبر میں موجود مردہ نہیں سنتا. یہاں سے فیصلہ ہو جاتا ہے ہر چیز کا. اللہ جیسی خبر کوئی نہیں دے گا. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بالقرآن اهتدي في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى